اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ کے معنی گائے کے بھی آتے ہیں اور بیل کے بھی آتے ہیں۔ اسی پارے کے اندر بنی اسرائیل کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ واقعہ آگے آ رہا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ احادیث طیبہ میں اس سورت کے بہت سارے فضائل آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سورہ بقرہ اور شیطان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے، واقعی نہیں ہو سکتے۔ جب سورج چڑھ جائے تو پھر اندھیرے کا کیا کام ہے؟ تو شیطان ہے ہی سراپا ظلمت اور گمراہی، تو جب رشد و ہدایت کا نور چمکے گا تو اس کے آگے شیطان نہیں ٹھہر سکتا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے، افسوس کرو گے اس کو چھوڑ کر۔ اور فرمایا کہ یہ فسطاط القرآن ہے، یعنی اسلام کا مغز ہے، بنیاد ہے، مرکز ہے، مین خیمہ ہے۔ ایسے ہی نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 12 سال انہوں نے اس سورت کو سیکھنے میں لگا دیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اس کے خود مضامین سورہ بقرہ کے بتاتے ہیں کہ اپنے اندر جامعیت اور علم و حکمت کے خزانے لیے ہوئے ہیں۔ عقائد و نظریات اور اعمال کے اعتبار سے اسلام کے اکثر احکامات اس سورت کے اندر جو ہے نا وہ آ گئے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور گھروں کے اندر اس کے انوارات حاصل کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے، الف لام میم۔ ان حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بغیر سمجھے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کلام الہی کا آغاز ہی ان حروف سے کیا کہ جس کا معنی نہیں۔ ان کا کوئی معنی بتا سکتا ہے الف لام میم کا؟ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بغیر سمجھے قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے اور اس کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، تو ان سے پوچھا جائے بھی اس کا معنی بتاؤ، پھر تم سمجھ کر پڑھتے ہو تو اس کا معنی بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی الفاظ میں یہ درس دیا ہے کہ اس کا پڑھنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، چاہے تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اپنی عقل اس کے تابع رکھنی ہے اور اس کو اپنی عقلوں کے اوپر رکھنا ہے۔ پہلے لفظ کے اندر یہ درس دیا گیا، اور جب انسان اس کو اپنی عقلوں کے اوپر رکھے گا اور اپنی عقل اس کے تابع رکھے گا، پھر وہ پورے اس کی برکات و انوارات حاصل کر سکتا ہے، وہ ورنہ نہیں حاصل کر سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں نا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں، اس کے حقیقی معنی کوئی نہیں جان سکتا۔ باقی اس کے احتمالی معنی بہت سارے مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا ہی نام ہے، اور ہمارے صوفیہ کرام عارفانہ اس کی توجیحات بیان کرتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک اندازے ہیں۔ اس کی قطعیت اور یقینی معانی اللہ اور اس کے رسول ہی کے درمیان راز ہیں، اور قرآن کریم کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بہت سارے لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم اترا تو سمجھنے کے لیے ہے، جب ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں ہے تو پھر یہ الفاظ کیوں اتارے گئے؟ تو ان سے یہ پوچھا جائے باقی سارا قرآن تو میں سمجھ آ گیا، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی ہے وہ ساری ہر کس و ناقص کو سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں آئی۔ تو اس وجہ سے کچھ راز اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، ان رازوں کے اوپر مینوان ایمان لانا ہی انسان کی کامیابی۔ اور یہاں دیکھیں، انسان کی ایک آزمائش ہے۔ آزمائش یہ ہے کہ اس کو کہا جائے جہاں اللہ کا حکم آ جائے کہ ٹھہر جاؤ، اس کو ٹھہر جانا چاہیے۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے چلتے رہو، تو وہ چلتے رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر
بیت اللہ سے بیت المقدس جب قبلہ بنا تو یہ آزمائش تھی، بیت اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے آزمائش تھی کہ بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کرنا۔ لیکن جو اللہ سے محبت کرتے تھے انہوں نے کہا ہم کسی چیز سے نہیں محبت کرتے، ہم تو اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اور رب کا حکم آ گیا پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا تھا، بیت المقدس کی طرف کر لی، پھر دوبارہ اللہ کا حکم آ گیا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کر لو۔ اس میں اگرچہ دو قول ہیں، کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ تنسیخ قبلہ ہوا ہے، اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں 2 دفعہ تنسیخ قبلہ ہوا ہے، پہلے بیت اللہ قبلہ تھا، پھر بیت اللہ سے بیت المقدس ہوا، دوبارہ بیت المقدس سے پھر بیت اللہ قبلہ ہوا، تو اس طرح 2 دفعہ نسخ ہوا۔ اب یہ بیت المقدس سے محبت کرنے والوں کے لیے آزمائش تھی، اور یہ آزمائش بڑی کٹھن تھی۔ تحویل قبلہ کا جو حکم ہے یہ آزمائش تھی، تو جو آزمائش میں پورے اتر گئے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مقدم جانا انہوں نے چہرے پھیر لیے، اور جنہوں نے کہا لو جی کبھی ادھر کہہ دیں دے تو کبھی ادھر کہہ دیں دے، ایسی نہیں گال مان دے، تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلی دفعہ جو انہوں نے مانا تھا نا وہ بھی دل کہہ رہا تھا تو مان لیا، اس وجہ سے نہیں مانا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ہم نے اتباع کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم۔ جس طرح کہتے ہیں نا 2 آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو ایک کہنے لگا میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے، دوسرا کہنے لگا نہیں میرا زیادہ فرما بردار ہے۔ تو لوگوں نے کہا چلو اپنے بیٹوں کو بلا ہی لو، پتہ لگا لیتے ہیں کس کا زیادہ فرما بردار ہے۔ تو دونوں آ گئے، تو ایک نے اپنے بیٹے کو حکم دیا بیٹا ذرا سیڑھیاں چڑھنا، اوپر جا کر دیکھنا کیا چیز ہے چھت پر۔ تو وہ تھوڑا سا سیڑھیاں چڑھا تو باپ نے کہا واپس آ جاؤ، واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا یا بیٹا جانا اوپر ذرا دیکھ کے آنا کیا چیز ہے، وہ پھر سیڑھیاں چڑھنے لگا، تھوڑا سا اور آگے گیا، باپ نے بلا لیا واپس آ جا، وہ واپس آ گیا۔ تیسری مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد باپ نے کہا بیٹا ذرا اوپر جانا کیا، کہیں کہ یہ تو روتے تھلے میں جا پتہ کاری ہیں۔ اب وہ جانے لگا، وہ آپ نے واپس بلایا، کہتے نہیں نہیں اب میں دیکھ کے ہی آتا ہوں، اوپر چلا گیا۔ اب تیسری دفعہ میں اس نے باپ کی بات نہیں مانی اور اوپر چڑھ گیا، دیکھ کر نظارہ کر کے آ گیا۔ اور اس کے بالمقابل پھر دوسرا شخص تھا، اس نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا اوپر جانا، جہاں سے اس کو بلاتا وہاں سے واپس آ جاتا، جب چلنے کا کہتا چل پڑتا۔ 10 دفعہ اس نے اس طرح کیا، بیٹا چون چرا نہ کرے، جہاں سے روک دے وہاں رک جائے، جہاں چلنے کا کہا وہاں چل۔ فرمایا یہ تیرا بیٹا فرما بردار۔ اور پہلے نے 2 دفعہ فرما برداری کی، لیکن تیسری دفعہ میں نافرمانی کی، تو اس کی جو پہلی دفعہ کی 2 دفعہ فرما برداری ہے نا، وہ بھی فرما برداری نہیں سمجھی جائے گی، وہ بھی نافرمانی کی تصور ہوئی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ پہلے 2 دفعہ اس کا دل چاہا اور تیسری دفعہ نہیں چاہا۔ اگر یہ سمجھتا کہ میں نے باپ کا حکم ماننا ہے، تو باپ تو قیامت ہے نا، مرتے دم تک باپ ہی ہے، تو پھر مرتے دم تک اس کی اطاعت ضروری تھی، لیکن اس نے اپنی من چاہی بیچ میں لگا لی، اور جو من چاہی زندگی ہے یہ انسان کو ہلاکت اور بربادی کی طرف جو ہے نا وہ لے جاتی۔ تو یہاں یہی ہے کہ جو اللہ رب العزت اہل علم کی آزمائش ہے، ان میں اہل علم کو چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو روک دیا کہ یہاں رک جاؤ، یہاں تم نے مزید غور و خوض نہیں کرنا، تو پھر نہیں کرنا۔ قرآن کریم آگے سورہ آل عمران کے اندر یہی ہے کہ والراسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہیں، یقولون آمنا بہ، کہ ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، کل من عند ربنا، سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے، اگرچہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا لیکن ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور یہی راسخین فی العلم کی آزمائش ہے، کیونکہ علم والے علم کو چاہتے ہیں، اور جاہلوں کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ ان سے کہا جائے سیکھو، ان کے لیے سیکھنا مشکل ہوتا ہے، جنہوں نے سیکھا ہوا ہوتا ہے ان کو روکنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل علم کی آزمائش حروف مقطعات کے اندر یہ رکھی ہے کہ یہاں رک جاؤ، یہاں تم نے زیادہ غور و خوض نہیں کرنا، تو ان کو روکا۔ تو جو رک جائیں گے، ان متشابہات کے اندر غور و خوض نہیں کریں گے، اللہ رب العزت ان کو رشد و ہدایت سے نواز دیں گے، اور جو نہیں باز آئیں گے یہاں پر بھی اپنی عقلیں دوڑاتے رہیں گے، تو فرمایا ان کے دل جو ہے نا وہ ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور بھی اس کے بہت سارے معانی بیان کیے گئے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ہماری آزمائش ہے، ہماری سمجھ سے اگرچہ بالا تر ہے، لیکن ہم نے ماننا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اور عربوں کے اندر یہ چیز رائج تھی، ان کے شاعرانہ کلام، آپ بڑے بڑے قصیدے ان کے دیکھیں، ان میں اس طرح کے حروف آتے ہیں، ان کے ہاں یہ چیز رائج تھی، تو اسی وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ اگر رائج نہ ہوتی اور یہ چیز فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہوتی تو عرب تو اعتراض کرتے،
وہ تو اسی ٹوہ میں تھے کہ قرآن کریم کے اوپر اعتراض کیا جائے، لیکن جب انہوں نے اعتراض نہیں کیا تو آج کے معاشرے والوں کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر اعتراض کی جگہ لے جائیں۔ اصل یہی ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے اور اپنی عقلوں کو ان کتابیں رکھا جائے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب یا یہ کتاب عظمت والی۔ ذالکہ کا اشارہ ویسے دور شخص کے لیے آتا ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ رتبے میں، عظمت میں، بلندی میں، رفعت میں بہت بلند و برتر ہے، ایسے ہے جیسے بہت اونچی ہے۔ اور الکتاب، قرآن کریم نے اپنا پہلا تعارف الکتاب سے کروایا کہ کتاب تو یہی ہے۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ کتاب کامل یہی ہے، دنیا جہان کی کتابیں اس کے سامنے لا کر رکھ دی جائیں وہ ناقص ہی ہوگی، کامل کتاب یہی ہے جو اپنا تعارف الکتاب سے کروا رہا ہے قرآن کریم۔ بلکہ عام دنیاوی کتابوں کو تو ایک طرف رکھیں، جو وحی والی کتابیں ہیں نا، توراۃ، انجیل اور زبور، وہ بھی اس کے سامنے لا کر رکھی جائیں تو وہ الکتاب کے مستحق نہیں ٹھہریں گے۔ کیوں؟ کہ ان کو جو اکٹھا کیا اس میں بہت ساری انسانی عقلیں آ گئیں، بہت ساری سوچ اور انسانی الفاظ آ گئے۔ یہاں الفاظ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اتارے ہوئے، یعنی یہ نہیں کہ اس کو اکٹھا کر لیا گیا، ہمیں یہ لکھی لکھائی محفوظ مینوان جس طرح اوپر سے اتری ہے اسی طریقے سے اس کو لکھا گیا، اور یہ اصل میں لوح محفوظ کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ الکتاب ہے اس کا تعارف، کہ اس کے اندر انسانی عقلوں کی یا انسانی الفاظ کی کوئی آمیزش نہیں ہے کہ پہلے اس کو ویسے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو تو پھر ذہنوں سے نکال کر اس کو کتاب اور اوراق کے اندر لکھا لیا گیا، نہیں فرمایا اس کے الفاظ جیسے جیسے آتے گئے ویسے ویسے اس کو لکھا جاتا رہا، اس وجہ سے یہ الکتاب ہے، اور اس کے سامنے باقی کتابیں جو ہیں نا وہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا ریب فی، اس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں، ایسی کامل کتاب ہے۔ یہ ایک جہان ہے، یوں سمجھ لیں قرآن کریم ایک جہان ہے، اس جہان کے اندر آپ جائیں گے نا تو یہاں آپ کو حقائق ملیں گے، خواب نہیں ہیں، افسانے نہیں ہیں۔ آپ مثال کے طور پر اس کی خبریں مینوان پوری ہوں گی، اس کے احکامات جو دے دیے گئے اس سے بہتر حکم آ ہی نہیں سکتا، یعنی یہ کوئی شک و شبہ، تردد، بے چینی کا جہان نہیں ہے، یہ اطمینان کا جہان ہے، یقین کا جہان ہے۔ اس کے اندر سکون ہے، اطمینان ہے، شک و شبہ کی اس میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی اپنی خرابی ہے، وگرنہ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ یقین اور اطمینان اور سکون کا جہان ہے۔ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں، ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے نا تو اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا اور خراب ہو جاتا ہے، اس کو سیب بھی کھلائیں گے تو اس کو کڑوا لگے گا، اس میں سیب کا قصور نہیں ہے، قصور اس میں اس کی اپنی طبیعت کا ہے کہ جو بخار کی وجہ سے جو ہے نا وہ خراب ہو چکی۔ تو جب انسان کسی چیز سے پورا فائدہ اس وقت حاصل کرے گا جب اس کو یقین اور اعتماد اور اطمینان ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے کتاب کا تعارف کروانے کے بعد بتا دیا کہ اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس پر اعتماد کرو، اور انسان آنکھیں بند کر کے اعتماد کرے تو اللہ رب العزت اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیں گے۔ نہیں اعتماد کیا جائے گا، شک کیا جائے گا تو انسان راہیں بھٹکتا رہ جائے گا اور گمراہی کی طرف رہے گا۔ اس کے بعد تیسری اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ھدی للمتقین، خوف خدا رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت نامہ ہے۔ یعنی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں آپ قصے ڈھونڈنے لگ جائیں، یا جو کوئی فلاسفہ کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں آپ اس کی بحثوں کے اندر الجھ جائیں اور عقلی اور دلائل دینے لگ جائیں، نہیں۔ اور نہ ہی یہ کوئی ناول ہے کہ دل بہلانے کے لیے اس کو پڑھا جائے۔ یہ ہدایت نامہ ہے، دستور حیات ہے، طرز زندگی تمہیں بتائے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا، جہاں ٹھوکر لگے گی وہاں اس کو اٹھا کر دیکھنا، تمہیں سیدھا کر کے کھڑا کر دے گا اور تمہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ یہ ہدایت نامہ ہے، یہ کچھ دنیا جہان کی کتاب نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ یہ تو ہدایت نامہ ہے کل جہان کے لیے، لیکن اس سے فیض یاب وہی لوگ ہوں گے متقین جن کے دل کے اندر خوف خدا ہے، جو ضمیر رکھتے ہیں اور جو فکر آخرت کو لیے ہوئے ہیں، پھونک پھونک کر سمجھ بوجھ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال سے، ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے کسی کو نقصان نہ ہو جائے۔ تو فرمایا یہ قرآن کریم بالکل ان کو پوری رہنمائی کرے گا کہ تم نے دیکھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے،
کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس چیز سے میں تمہارا فائدہ ہے کس میں تمہارا نقصان ہے، کس سے دوسرے بھی تم سے فیض یاب ہو جائیں گے اور کن اعمال سے دوسروں کو نقصان پہنچ جائے گا۔ ایسے لوگ ہی متقی ہوتے ہیں جو پھونک پھونک کر زندگی، تقویٰ کا معنی ہے بچ جانا، ہر ایسے کام سے بچ جانا جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، وقایا سے ہے یہ لفظ۔ اور سب سے زیادہ نقصان دہ انسان کے لیے کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونا یہ تقوی کا پہلا درجہ، پھر اس کے بعد تمام حرام کاموں کو چھوڑ دینا اور حلال چیزوں کو اپنا لینا یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت دل کے اندر بچ جائے اور غیر سب دل سے نکل جائے یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور قرآن کریم میں ان تینوں درجے بیان کیے گئے ہیں۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، لا الہ الا اللہ کو کلمۃ التقویٰ کہا گیا ہے۔ اور دوسری جگہ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی استطاعت کے بقدر تو اللہ سے ڈرو جتنا کر سکتے ہو۔ اور ایک جگہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے ڈرو ایسا تقوی اختیار کرو جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی پوری احتیاط کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقوی کیا چیز ہے، تو انہوں نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ امیر المومنین، کبھی آپ نے اس پگڈنڈی پر سفر کیا ہے جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں اور بیچ سے جانا ہو تو کیسے چلیں گے؟ تو فرمایا میں بڑی احتیاط سے چلوں گا، کپڑوں کو بھی سمیٹوں گا کہ کہیں کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے۔ فرمایا یہی تقوی ہے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا، حرام سے بچنا، حلال پر چلنا اور اپنے ایمان اور اعمال کی فکر کرتے رہنا۔ تو یہی قرآن کریم میں، ویسے تو جس طرح مثال دوبارہ سمجھ لیں، آفتاب عالم مہتاب کو روشن کرتے ہیں، لیکن نبینہ کے سامنے کتنی ہی شعاعیں کر دی جائیں اس نبینہ کو ان شعاعوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن ھدی للناس ہے، لیکن وہ لوگ جو دل کے اندھے ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنا باطن خراب کر لیا ہے، جن کا ضمیر ہی نہیں ہے، کوئی خوف خدا ہی نہیں ہے، ان کے سامنے جتنا بھی قرآن کریم کھولا جائے گا وہ اس سے فیض یاب نہیں ہو سکے۔